ایک ایسا شخص جس نے دنیا کی تاریخ کی سب سے پراسرار ڈرائنگ بنائی۔ وہ ڈرائنگ ایک نقشہ تھا، ہماری دنیا کا نقشہ۔ اس پراسرار نقشے کی خاص بات اس پر موجود وہ دلچسپ اور دل دہلانے والے مقامات تھے جنہیں آج کی جدید دور میں بھی تلاش نہیں کیا جا سکا۔ نقشے پر موجود ایک ایسے مقام کی نشاندہی کی گئی جو عام حالات میں وجود ہی نہیں رکھتا اور جسے ایک سرخ رنگ سے نمایاں کیا گیا تھا۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سرخ رنگ وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا کے نقشے میں سب سے نیچے انٹارکٹیکا موجود ہے، بالکل اسی طرح اس پراسرار نقشے میں بھی انٹارکٹیکا کی طرح کے علاقے موجود ہیں۔ یہ پراسرار نقشہ پیری رئیس کا نقشہ کہلاتا ہے جو ایک ترک سیاح گزرا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی دنیا کے اس پراسرار نقشے کے بارے میں ہے جسے پیری رئیس کا نقشہ کہا جاتا ہے۔ 12 سال بعد کارامان کے علاقے میں رہنے والے حاجی محمد اور ان کی بیوی کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کے بارے میں ان کو اس وقت یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ بیٹا بڑا ہو کر دنیا کا سب سے ذہین اور قابل ملاح بنے گا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام احمد موئی الدین رکھا، جو اپنے بچپن سے ہی سمندر کی لامحدود وسعتوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ کئی دفعہ اپنے والد کے ساتھ سمندری مہمات کا حصہ بنا، جس کی پوری داستان اس نے اپنی ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دی۔ پھر 29 سال کی عمر میں اس نے اپنے چچا کے ساتھ عثمانی نیوی میں شمولیت اختیار کی۔ اس دوران تمام مہمات کا احوال اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، جس نے اس نے کتاب البحریہ کا نام دیا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں مسلمانوں کو سیاحت کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمان سیاحوں نے جہاں زمینی سیاحت کر کے اہم معلومات فراہم کی، وہیں بحری سیاست کے ذریعے سے دنیا کے بہت سے علاقے بھی دریافت کیے۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب دنیا کے سمندروں پر مسلمانوں کے بحری جہاز حکمرانی کیا کرتے تھے۔ احمد موئی الدین کے چچا کی وفات کے بعد اسے اس جہاز کا کپتان مقرر کیا گیا اور اسی وقت سے ہی وہ پیری رئیس کے نام سے معروف ہوئے۔ سمندری مہم کے دوران انہوں نے اپنی تصنیف کتاب البحر پر کام کرنا شروع کیا، جس میں اس نے اہم بحری راستوں، خلیجوں، آبناؤں اور بندرگاہوں کی درست معلومات کے ساتھ ساتھ بحری نقشے اور تفصیلی چارٹ بھی تصاویر کی مدد سے واضح کیے۔ اس کے علاوہ بحری طوفانوں، ہوا کے رخ اور بحری آلات کا بھی تذکرہ کیا۔ پیری رئیس کے اس کتاب کی سب سے اہم بات براعظم انٹارکٹیکا کی درست نشاندہی ہے، جس معلومات کی روشنی میں اس کو 300 سال بعد دریافت کیا گیا۔ پیری رئیس عثمانی سلطنت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور 2 سال کی محنت کے بعد 1513 میں اس نے دنیا کا پہلا ڈیٹیل نقشہ تیار کر لیا۔ اس نقشے پر چھوٹے اور بڑے تقریباً 30 نوٹس موجود تھے اور اس کے علاوہ اس میں 9 بحری جہاز اور تقریباً 20 مختلف مخلوقات کے ڈرائنگز موجود تھے۔ لیکن جب وہ نقشہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو پراسرار طور پر اچانک وہ غائب ہو گیا، جس کے بارے میں 4 صدیوں تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر 1900 میں اچانک وہ نقشہ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا۔ دوستو، اس نقشے کی خاص بات اس میں وہ ناقابل کھوج مقامات، سمبلز اور عجیب و غریب مخلوقات کی تصاویر ہیں۔ یہ نقشہ ایک خاص اور انوکھے مقصد کے تحت بنایا گیا تھا اور پیری رئیس کا یہ نقشہ بالکل صحیح طول البلد دکھاتا تھا، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب دنیا کو طول البلد کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ساحل، جزیرے، بندرگاہیں اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ سب اس نقشے میں بالکل صحیح طور پر دکھایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ سمندر میں جہاز کے سفر کے لیے کون کون سے راستے ہیں، ان سب راستوں میں اور ان کے درمیان فاصلوں کو خاص پوائنٹس کے ذریعے واضح کیا گیا تھا۔ اس نقشے پر کچھ پیچیدہ لائنز بھی بنائی گئی تھی جو اس نقشے پر ایک کمپاس کا کام کرتی تھی، یعنی وہ لائنز اس نقشے میں ڈائریکشن کے لیے مخصوص تھی۔ ان لائنز کو بنانے کے پیچھے پیری رئیس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ ان لائنز کی مدد سے عثمانی نیوی کو ان کے ڈائریکشنز کا علم ہو سکے۔ دوستو، اس نقشے کو غور سے دیکھنے پر ہمیں براعظم افریقہ، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کے براعظم نظر آتے ہیں۔
لیکن اگر موجودہ ساؤتھ امریکہ کے نقشے کو پیری رئیس کے اس نقشے سے ملائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پیری رئیس کے اس نقشے میں ساؤتھ امریکہ کا نقشہ غلط تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیری رئیس نے اپنے نقشے میں ساؤتھ امریکہ کو براعظم انٹارکٹیکا دکھانے کی کوشش کی، کیونکہ پیری رئیس کے نقشے پر ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا کو ایک دکھایا گیا ہے۔ پیری رئیس کے اس پراسرار نقشے پر انٹارکٹیکا کی موجودگی ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ انٹارکٹیکا پیری رئیس کے اس نقشے کے 3 صدی بعد دریافت ہوا تھا۔ تو کیا پیری رئیس نے ہی پہلی بار براعظم انٹارکٹیکا کو دریافت کیا تھا؟ اگر اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اس میں ایسی معلومات مل جاتی ہیں جو اس بات کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ اگر آپ نقشے کو غور سے دیکھیں تو ساؤتھ امریکہ کے موجودہ نقشے میں کچھ جگہیں پیری رئیس کے نقشے میں موجود جگہوں کی طرح ہی نظر آتی ہیں۔ مطلب پیری رئیس نے نقشے میں موجود جن جگہوں کو انٹارکٹیکا سمجھا تھا وہ اصل میں انٹارکٹیکا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیری رئیس نے ساؤتھ امریکہ کا نقشہ غلط کھینچا تھا۔ ناظرین، پیری رئیس کے اس پراسرار نقشے پر آج تک تحقیق کی جا رہی ہے کہ آخر اسے کس طرح بنایا گیا تھا۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ پیری رئیس نے یہ نقشہ جنات کی مدد سے بنایا تھا، جبکہ کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کا کام سمجھتے ہیں جو انسانوں سے کئی گنا ایڈوانس تھے۔ اس نقشے کے نیچے حصے میں ترکش زبان میں ایک تحریر درج ہے جس میں لکھا ہے کہ کولمبس ایک زبردست حاکم تھا جس کے نقشے پر وہ جگہ موجود تھی جسے میں نے آج اس نقشے میں بھی بنائی ہے۔ پیری رئیس نے اپنی کتاب البحریہ میں تحریر کیا ہے کہ جان لو کہ یہ نقشہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ نقشہ ایک حقیقت ہے۔ اپنی کتاب میں پیری رئیس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے یہ نقشہ اکیلے نہیں بنایا، بلکہ اس کو بنانے میں ایک ذہین شخص نے اس کی مدد کی۔ تو اب کیا پیری رئیس کی مدد اس سے بھی کسی ذہین آدمی نے کی تھی، یا پھر اس نقشے میں اس کی مدد کرنے والے جنات تھے؟ اور اس نقشے پر موجود پراسرار تصاویر کس کی ہیں؟ اور کیا واقعی پیری رئیس نے وہ جزیرہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں دجال کو قید کیا گیا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو کی اگلی اور آخری حصے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔